अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे और आपको सोचने समझने की सही सलाहियत दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल हमारे माशरे के लिए। एक और चीज़ कि इंसान को अपना, खुदा भी कहता है, मुहासबा करना चाहिए, तज़किया नफ्स करना चाहिए कि मुझ में क्या गलती है। नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ तो जो भी कोई विक्टिम ब्लेमिंग करता है, कोई मुल्ज़म को कोई कुछ कहता है, लेकिन जो वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे, बेशतर ये बहुत ज़रूरी वीडियो है ये जो मैं अभी आज बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपना तज़किया नफ्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, और ज़िंदगी में जो खुदा भी कहता है कि अपने आप में देखो कि क्या गलतियाँ हैं और सीखो। ये वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सी मैंने वीडियोस देखी जो सिर्फ इस चीज़ पे बनी कि नूर क्यों गई, कैसे गई, ज़ाहिर ने कैसे कत्ल किया, मैंने भी बनाई, लेकिन असल बात कोई नहीं कर रहा कि हम सीख क्या सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं। डिस्क्लेमर समझते हैं कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा हूं? हरगिज़ नहीं। विक्टिम को मैं 1% ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, ना ही लड़कियों को ब्लेम करना चाहूँगा, ना ही लड़कों को, जो आम लड़के जो दूसरे हैं। लेकिन एक मसला जो माशरे में है उस पर बात करना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि लड़के क्यों करते हैं, ये लड़के वीडियो लाजमी देखें और लड़कियां ख़ास तौर पे ये वीडियो देखें, क्योंकि लड़कियों का, अच्छा मुझे भी एक कमेंट आया था वीडियो पे, तो एक मुनज़्ज़ा नाम की एक ने कमेंट किया था कि भाई लड़कियां इतनी बहादुर क्यों हो जाती हैं और चली जाती हैं अकेली, अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताती हैं अगर कोई इस तरह बंदा तंग करता है। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर भी बात करेंगे कि माँ बाप से क्यों शेयर नहीं करती और क्या ऐसी वजूहत हैं कि अमीर तबका हो अब तो या गरीब तबका हो, ऐसे मामलात आते हैं जो कि बंदा दंग रह जाता है। ये बात करना ज़रूरी क्यों है आज? इसलिए क्योंकि कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा, और जो कर रहा है वो विक्टिम को ब्लेम कर रहा है। मसला ये है कि कोई भी जहाज़ का हादसा हो या कोई भी एक्सीडेंट हो इवन, तो कंपनीज उस पर रिसर्च करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए नहीं कि वो ब्लेम करने के लिए, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम ना हो, नेक्स्ट टाइम लोग सीख जाएं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अपनी एक रिसर्च है कि आने वाले वक्तों में ये वाक़यात ज़्यादा होंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ना हो, मेरी बात झूठी हो। क्यों होंगे वो भी मैं बताता हूं, और उसकी मैं आपको सॉलिड रीज़न देता हूं। क्योंकि ये जो वाक़या है ना, ये एक माइंड सेट है, मेंटालिटी है, जो ज़ाहिर जाफ़र की मेंटालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। वो दरिंदगी, वो वहशीपुना, आप जो भी कहें, वो किस माइंडसेट की है? वो ये है कि मर्दानगी है जिसमें बर्दाश्त नहीं है कि मुझे एक लड़की, वो बेशक मेरी बीवी है या मेरी गर्लफ्रेंड है या कोई भी लड़की, वो मुझे इनकार कर दे। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात पे नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बीवी को फ़लाँ ने मार दिया, वो भी तो हुआ। तो बात सारी मेंटालिटी की है कि ना सुनने की आदत नहीं होती, और फिर नशा, तो आगे से फिर एक और चीज़ आ जाती है, फिर दीन से दूरी, एथिस्ट मेंटालिटी थी इस लड़के की। अब इसमें ना दो फैक्टर बड़े ज़रूरी हैं जो मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों बनानी पड़ रही? क्योंकि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा था आज इमरान रियाज खान एंकर के ख़िलाफ़। बज़ाहिर मैं भी उनके इस बयान से मुझे पसंद नहीं आया जो उन्होंने बात की कि नूर मुकद्दम क्यों गई और वो नामहरम रिश्ता था और ये वो। क्योंकि वो लड़की इस दुनिया से चली गई है तो आपको उसके बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई बात करनी भी है सीखने की सेंस में, तो आप जनरल बात करें कि लोगों को ऐसे करना चाहिए। आप नूर मुकद्दम का नाम लेके जब ऐसे बात करेंगे अभी ऑन गोइंग केस में, तो वो लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, जो कि बिल्कुल ठीक जायज़ नहीं है। क्योंकि वो एक वाक़या हो गया, उसको भी आप विक्टिम को ब्लेम बेहतर है ना करें। लेकिन प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है, जो लोग थोड़ी अकल शऊर रखते हैं वो मेरी बात समझेंगे कि मैं ना, मेरी एक आदत है, मैं ऑब्जर्वेशन और सर्वे बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। अब ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से कोई 2-4 ऐसे कीड़ा की मेंटालिटी के होंगे जो आके नीचे कहेंगे कि तुम अपनी भाषण दे रहे हो, केस का बताओ। केस का क्या बताऊँ? केस का सबको पता है, हज़ारों वीडियो लग रही हैं कि भाई उसका हो गया मर्डर, अब मुजरिम जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। माँ बाप सहूलतकार हैं, उसने गर्दन काटी है जिंदा लड़की की, लड़की ने दौड़ने की कोशिश की, भाग नहीं सकी, चौकीदारों ने रोका,
केस तो ये एक चीज़ है, उसने बयान दे दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो आप यकीन नहीं करेंगे, तो आप देखें जाके, ये आप लोगों में से कुछ लोग मेरी बात को मजाक समझेंगे कि खुदा और मोहब्बत ड्रामा आ रहा है। यकीन करें, मैं कभी भी ड्रामों के बैन के हक में नहीं, क्योंकि ड्रामे हर किस्म के आने चाहिए और उनसे इंसान को सीखना चाहिए। अकल शऊर वाले सीखते हैं, वो समझ जाते हैं नेगेटिव किरदार क्या है, पॉजिटिव क्या है। और बेसिकली हर चीज़ में, फिल्म हो या ड्रामा हो, एक नेगेटिविटी है, एक पॉजिटिविटी के किरदार डाले होते हैं। लेकिन खुदा और मोहब्बत ड्रामे के अंदर जो फरहाद का किरदार डाला है वो बेसिकली नेगेटिव किरदार है मेरी नज़र में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 70 मिलियन यूट्यूब पे व्यू आए खुदा और मोहब्बत पे, एक एपिसोड पे 70 मिलियन, 7 करोड़ होते हैं। और यूट्यूब पे ये सिर्फ बता रहा हूँ, टीवी पे लग 10 करोड़ से ज़्यादा की आवाम ने ये ड्रामा देखा। और मैंने कमेंट्स पढ़े हैं घंटों लगा के, सिर्फ आवाम की जज करने के लिए मेंटेलिटी। आप में से कोई नहीं घंटों लगा के पढ़ेगा। मैंने टिकटॉक पे इनकी वीडियोस देखी हैं और लोगों के, लड़कों के, लड़कियों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हैं। वो क्या कहते हैं कि फरहाद और माही की क्यूट लव स्टोरी, वो करके नहीं लड़कियां कहती क्यूट लव स्टोरी। हालांकि वो लव स्टोरी नहीं है, बेसिकली वो एक सेल्फिश जाहिर जाफर मेंटेलिटी है। मैं प्रूफ करता हूँ कैसे, बल्कि वो लाहौर का जो वाक़या हुआ है वो मेंटेलिटी है। ये बात मैंने पहले भी की है, मैं दोबारा करूँगा, उस वक्त तक करूँगा जब तक आप लोग इस बात को, आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं और समझने वाले समझेंगे नहीं। मैं फिर कहूँगा, ड्रामे आते हैं, आएँ जैसे मर्जी आएँ, लेकिन उससे सबक तो सही लें। आपको सबक जो लेना चाहिए आप पुट्ठा ले रहे हैं, ऊपर से ड्रामे वाले भी पुट्ठा दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस ड्रामे के अंदर क्या है। और बहुत से लोगों ने तो देखा होगा, क्योंकि 7 करोड़ व्यू हैं उसके अंदर। और जाहिर जाफर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि लाहौर का जो वाक़या हुआ वो भी। उस ड्रामे के अंदर फरहाद एक गरीब होता है और उसको मखदूमों की बेटी से प्यार हो जाता है, जो कि एक अरबपति खरबपति होते हैं। पहली बात तो ये कि वो तुक्की नहीं बनती। दूसरी बात, लड़की उसे सिर्फ दोस्ती का कहती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। और लड़का आगे से छोटी मेंटेलिटी, वो कहता है कि अच्छा शादी। हालांकि दोस्ती और शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लड़की दोस्ती की बात करती है, वो कहता है अच्छा शादी। तीसरी बात कि वो अपने घर वालों की भी परवाह नहीं करता, जो माँ बाप जिन्होंने पाला होता है। तो ये भी लड़कों को सोचना पड़ेगा। लड़कों सोचो, ठीक है, कि वो जिस तरह ये जवानी इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने दी आपको कि आप ज़ाया कर दो। और दूसरी बात, जब लड़की को वो लड़की कहती है मैं तुमसे नहीं करती प्यार, तो वो बार बार असरार करके लड़की को बुलवाता है बहाने से कि मुझे फिर आके मेरी आंखों में बोलो, फिर आके मेरे सामने बोलो। लाइक दिस के जाहिर जाफर ने नूर को बुलाया क्योंकि नूर ने उसे ब्रेकअप कर दिया। ये बात ज़रूरी है समझने की, क्योंकि मैं बताता हूँ ना मैं क्यों कर रहा हूँ ये ड्रामे को, रियलिटी से क्यों जोड़ रहा हूँ। क्योंकि हमारी आवाम की जो यूथ है उनकी मेंटालिटी की तरफ जा रही है। ड्रामा सिर्फ बना नहीं, उस पर कमेंट क्या आ रहे हैं वो भी बताऊँगा। वो हुआ ये कि उसने, लड़की ने इनकार कर दिया लास्ट टाइम भी कि भाई फरहाद साहब आप जाएँ छुट्टी करें, मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो आगे से कहता है तुमने एक मासूम दिल तोड़ा और तुम्हें मेरी बद्दुआ है। इतनी लंबी बद्दुआओं की लिस्टें दे दी उसने। अब वो बद्दुआएं दे के तो ड्रामे में क्या कॉन्सेप्ट दिखाया कि वो जी ट्रेन के नीचे आ गया, ड्रामेबाजी की और जाके दरबार पे बैठ गया मलंग बन के, दरवेश बन के, और लोग उससे अब दुआएं करवा रहे हैं। वहाँ पे मिठे लूणे चोल खा रहा है बैठ के। यूथ इसलिए कि वो जाके दरबार पे चोल खाएं वहाँ पे। कहने का मकसद ये है उसको अच्छा दिखाया गया, ड्रामे में पॉजिटिव दिखाया गया और लोगों ने भी उसको पॉजिटिव लिया। मकसद ये कहने का है कि माँ उसकी वहाँ पे पीछे हॉस्पिटल पहुँच गई, एक बात। दूसरी बात, जो लड़की फरहाद से मोहब्बत करती थी उसकी उसने केयर नहीं की, और एक लड़की ने उसे कर दिया, उसने बददुआएं दे दी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो सबसे ज़रूरी, अगर वहाँ पे फरहाद क्योंकि गरीब था, कुछ भी नहीं था, ज़ाहिर जाफर होता तो उसने उस लड़की की छुरी मार देनी थी। तुमने मुझे ना की। लाहौर में एक लड़की पढ़ के आती है बाहर से डिफेंस में, और उसके कज़न उसको गोली मार देते हैं, तशद्दुद करते हैं, क्योंकि जी उसने शादी से इनकार कर दिया। अब माइंड सेट समझे। अब वो फरहाद की जो ये ड्रामा है, इस पर टिकटॉक पे लड़के वीडियोस बना रहे हैं मलंग बन के ना, पगड़ियाँ पहन के। मतलब आप लोग सोचें कि बजाय साइंस में तरक्की करें, दीनों दुनिया को लेके चलें, ठीक है, साफ सी बात है। तो आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, मलंग बन के, काले चोले पहन के, और यानी कि उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, उसको जो है ना फैंटेसाइज कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त भाई उसकी मोहब्बत थी, जो कि एक मेरी नज़र में टोटल नॉनसेंस, खुदगर्जी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 7 करोड़ व्यू यूट्यूब पे, 7 करोड़ को टीवी पे, सारी आवाम देख रही है और मोस्टली आवाम के कमेंट पॉजिटिव है।
اب مجھے ایک بات بتائیں, لڑکوں کو کیا سبق ہے, لڑکیوں کو کیا سبق ہے, اور ماں باپ کو کیا سبق ہے؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے, کیونکہ ماں باپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ ماں باپ, یہ ظاہر جعفر جیسے ماں باپ, ان کے جو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نشئی ہے, اور یہ کیونکہ ماں باپ آج کل کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بہت دیکھا, بہت آبزرو کیا. ماں باپ کی آج کل فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے ہمارا بیٹا اچھا پڑھ جائے, اچھا پڑھ جائے. اور کیوں پڑھ جائے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں شعور آ جائے, اس کو تمیز آ جائے, نہ, اس لیے کہ وہ اچھی نوکری کرے, اچھی تنخواہ لے, اچھی گاڑی رکھے, پھر اچھی بیوی آئے گوری, اور پھر اچھے بچے ہوں, پھر وہ اچھا پڑھیں, اچھا کھانا کھائیں, برگر کھائیں, مطلب لائف سٹائل, دیٹس آل میٹرز. یعنی کہ اچھا اخلاق ہو, اچھا انسان ہو, یہ چیزیں پیچھے چلی گئی. اچھا کردار ہو, سلام کرتا ہو, نماز پڑھتا ہو. نہیں, اب میری بات سے اختلاف کریں گے کئی پیرنٹس کے, نہیں جی ایسا نہیں ہوتا, میں نے بتایا میجورٹی ایسی ہو رہا ہے. پیسہ از پریورٹی, اور پیسہ ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, جن کے پاس نیا پیسہ آتا ہے, کہتے ہیں نواں پیسہ آیا. اب یہ ظاہر جعفر کیس میں ایسے ہی ہے, پراپرٹی کے بزنس سے لوگوں نے پیسہ کمایا, بچوں کو گاڑیاں دیں, 20 گاڑیاں لگا کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ جائیں, ایک لڑکا جی گاڑی کا شیشہ توڑ کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی میری 2 کروڑ کی گاڑی ہے, میں نے اس کا شیشہ توڑا ہے, تم بھی توڑ کے دکھاؤ, چیلنج ہے میرا. یہ مینٹیلٹی کیا ہے؟ یہ وہی مینٹیلٹی, گندی مینٹیلٹی. اس کو آپ جسٹیفائی کریں, یہ اچھی مینٹیلٹی, ٹھیک ہے. تکبر اسلام نے بڑا برا فرمایا. یہ تکبر نہیں توڑ کے, یہ رونیت نہیں توڑ کیا کہ میں گاڑی کا شیشہ توڑا ہوں 2 کروڑ کی, میرے باپ نے کمایا پیسہ, ویلا نکما ہو بے شک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکوں کا یہ معاملہ ہے, اور ماں باپ کی توجہ ان کی مورل ایتھیکل ویلیوز سے زیادہ ان کے پیسے پہ, ٹھیک ہے. اور نظر نہیں ہے ہر بندے کے آج ہاتھ میں موبائل. تو میں اگر ٹک ٹاک دیکھیں آپ, تو جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آگے آنے والے وقتوں میں کتنے کیسز ہوں گے. پھر لڑکیوں کی بات پہ آئیں. لڑکیوں کی بات ہے جی 2 قسم کی. لڑکی جو تھی, اب یہ دیکھیں ابھی ٹرینڈ چل رہا تھا عمران ریاض خان کا, تو ایک طبقہ وہ جو تھا, جو اچھی لڑکیاں جن کو میں کہتا ہوں جو زیادہ ہیں, وہ اچھی لڑکیاں وہ ہیں جو کہ اپنی سمجھتی ہیں کہ انسان ہے, اس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں, کوئی دین ہے, کوئی اخلاق ہے, کوئی چیز ہے, کوئی نزاکت ہے, کوئی انسانیت ہے. ایک وہ لڑکی ہے جو کوئی بات ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو نہ نور مقدم کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی. انہوں نے بس اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ میں نے بنیان پہن کے رات کو 2 بجے سڑک پہ نکلنا ہے, تو مجھے آزادی چاہیے. یعنی کہ آزادی چاہیے اس چیز کی کہ میں جو مرضی پہنوں اور مجھے کوئی نہ کچھ کہے, اور میں جس ٹائم مرضی جاؤں, میرا باپ بھی نہ منع کرے. بھائی میرا تو کوئی رائٹ نہیں تمہیں کچھ کہنے کا, تم جو مرضی پہنو جو کرو. تو تمہارا باپ کہتا ہے اگر لڑکی کو, تو وہ کہتی ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو باپ اگر اپنی کسی 4 یا 5 سال کی بیٹی کو بھی دکان پہ جانے سے روکتا ہے نا, دکان پہ جانے سے روکتا ہے کہ بیٹا نہ جاؤ 5 سال کی بیٹی کو, وہ اس لیے نہیں روکتا کہ اس کو اپنی 5 سال کی بیٹی اس پہ اعتبار نہیں ہے, وہ اس لیے روکتا ہے کہ معاشرہ خراب ہے. اگر 18-19 سال کی آپ بات کریں کہ ایک لڑکی بالغ ہو گئی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے, رات 12 بجے جائے, لیونگ ریلیشن شپ رکھے, یہ کہتی ہیں لڑکیاں ٹویٹر پہ فیمنزم. تو بات یہ ہے اگر باپ منع کرے تو وہ نہ کر سکے, وہ کہتی ہیں. تو وہ باپ اس لیے نہیں منع کرتا کہ اس کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ نہیں. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں نا, آپ خود کہتے ہیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. وہ اس لیے منع کرتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر جیسے درندے باہر پھر رہے ہیں. تو اس پہ یہ جواب دیا جاتا ہے ان لڑکیوں کی طرف سے کہ ہمیں ایک آزاد معاشرہ چاہیے, پیسفل آئیڈیل سوسائٹی. یہ میں آپ کو بتاؤں ہزاروں سال سے ایسا نہیں ہوتا, کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ کی مثال لے لیں, کہیں کی مثال لے لیں, کرائم ہوتا ہے, یہ خدا کے قانون میں اچھا برا ہر چیز چلتی ہے, ٹھیک ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فرض کریں لیٹ سپوز آپ کی بات مان لی جائے تو اچھا معاشرہ کر لیا جائے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. آپ لوگ کہتے ہیں جی اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرو, بالکل میں تو کہہ رہا ہوں تربیت کرو بیٹوں کی اچھی, لیکن تربیت کیا صبح تک ہو جائے گی, اوور نائٹ ہو جائے گی, ٹائم لگے گا. تو جب تک تربیت ہوگی یا اچھا معاشرہ ہوگا, ابھی تو نہیں نا لیٹ سپوز, تو آپ لوگ پریکاشن کر لیں یا پریونشن کر لیں یا بنیان نہ پہنیں یا رات 1 بجے باہر نہ جائیں, تو کیا رونگ ہے اس میں؟ اب پھر وہی بات آ جائے گی. یہ باتیں میں کر رہا ہوں, یہ نور مقدم کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ہم اس سے سیکھتے کیوں ہیں, بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ڈرامے بھی بن رہے ہیں. حقیقت میں یہ لاہور میں قصہ ہوا, یہ نور مقدم کا ہوا. تو معاشرے میں اچھا ایک طرف غریب کر رہا ہے کہ وہ جو تھا وہ نسیم بی بی کا ہوا, یہ جو پنڈی میں ایک عورت کو پھر اس کے بچے کو مار دیا گیا. تو ان ساری باتوں میں مشترک کیا ہے؟ ان ساری باتوں میں مشترک ہے نشہ,
یہ بھی نشئی ہے، وہ بھی نشئی، سب نشئی، ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے نشہ بہت عام ہوا ہے ہماری سوسائٹیز میں. ایلیٹ تو کول سمجھتے ہیں نشے کرنے والے کو، اور نماز پڑھنے والے کو آکورڈ سمجھتے ہیں. آکورڈ، دیٹس ناٹ کول. دین کی بات کر دو تو وہ سمجھتے ہیں ایکسٹریمسٹ. اور اگر کہ اچھے کوئی نیا قسم کا نشہ ہو، یہ ان کے نام چیک کریں ذرا، آئس، کوک، میتھ. کوک مجھے تو کوکا کولا کا پتا، کوک، ان کے کوک نشے ہوتے ہیں. تو وہ جو کوک نشہ ہے تو وہ کول کا ہے، ٹھیک ہے، مہنگا نشہ ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے نہیں پتا. وہ میتھ، ہمیں تو میتھ کا پتا تھا، میتھ، کیلکولس. یہ میتھ آ گئی. میں میتھ کے بعد کیلکولس پڑھی تھی. یہ میتھ کرتے ہیں، پتہ نہیں اب میتھ کس طرح کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا. بہرحال لیکن بہت ہے، یہ اتنا پتا مجھے، ٹھیک ہے. کیونکہ نگاہیں تو رکھنی پڑتی ہیں دنیا پہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس لیے رکھنی پڑتی ہے، اویئرنیس ہونی چاہیے، بندے کو لا علم نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے اپنا بھی تزکیہ نفس رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی جو ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے. تو معاشرہ بہت خراب ہے، تو بچائیں اپنے آپ کو. اور لڑکوں کی مینٹیلٹی جو تھی ہے نا، لڑکیوں کا مشورہ یہی ہے کہ کچھ بھی ہو اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں. پیرنٹس کو بھی چاہیے اپنے بچوں سے فرینڈ شپ کا تعلق رکھیں. اور لڑکی ہے وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کرے، اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرے. باہر کی کوئی بھی بات، یہ اکثر ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں، حقیقت میں بھی ایسی ہوتا ہے. لڑکیاں اپنے طور پہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. معاشرہ اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ ہینڈل کریں. آپ کو کانفیڈنس لینا چاہیے، لوگوں کو، ماں باپ کو، اپنے شوہر کو. کوئی بری بات نہیں. اور جو لڑکے ہیں ان کی جو یہ مینٹیلٹی ہے نا، خدا اور محبت ڈرامے والی، کہ لڑکی نے نہ کر دی تو میرے بس میں ہے تو میں بد دعا دوں گا، میرے بس میں ہے تو مار دوں گا. تو یہ مینٹیلٹی بڑی غلط ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور اپنی کوئی زندگیوں کو بہتر کریں. درباروں پہ بیٹھ کے یہ چولے پہن کے چاول کھانے سے یہ کوئی خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ دربار پہ بیٹھ جو جا کے درویش بن جو جا کے. خدا نے تو کہا دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو اور آخرت سنوارو. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو سا سارے کام چھوڑ کے ویلے نکمے بن کے ماں باپ کو تکلیف دو، ماں باپ پیچھے پریشان ہوں. تو یہ کوئی فیسینیٹنگ کرنے والی چیز تو نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز تو نہیں ہے. لیکن لوگ کر رہے ہیں اس کو پازیٹیو. تو ان کو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اب ماں باپ اویئرنیس دے سکتے ہیں، مطلب سمجھا سکتے ہیں. ماں باپ خود نہیں، وہ دیکھتے ہیں پیسہ، کیونکہ ہمارے ملک میں غربت کا بڑا مسئلہ ہے، انفلیشن ہے. تو وہ بس پیسہ آئے کہیں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، وہ میٹر نہیں کرتا. اور اخلاق میٹر نہیں کرتا، ایون کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. تو اور لڑکیوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیریئر اورینٹیڈ. دیکھیں نا، ایک طرف کہاں ایکسٹریمسٹ ہے کہ مطلب ایک طرف لوگ جو وہ شادیاں کرتے تھے جلدی، وہ بھی غلط تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب جو لڑکیاں ٹویٹر پہ لکھتی ہیں کہ 32 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہ کرو، 32 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہ کرو. پہلے وہ گھر بنائے، گاڑی لے، پھر شادی کرے لڑکی، تاکہ اس کو بندہ کچھ کہہ نہ سکے. مطلب مینٹلٹی چیک کرے. یہ بھی ایکسٹریمسٹ لڑکی کی مینٹلٹی ہے کہ میرا بندہ کچھ کہے گا میں اسے ٹھڈا ماروں گی، میرا گھر ہوگا. اور 32 سال میں شادی کر کے کرنا کیا ہے مجھے یہ بتائیں. بعد میں تو پھر ویسے ہی کچھ فائدہ ہی کوئی نہیں. 32 سال کے بعد رہنے دیں، پھر ویسے جو 2-4 سال ہیں گزاریں، کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ سب ایکسٹریمسٹ مینٹلٹی ہیں. اور پھر آگے وہ لوگ لڑکیوں کو درس دے رہی ہوتی ہیں کہ مطلب موٹیویشن دے رہی ہوتی ہیں کہ لڑکیوں نہ کرنا 32 سال سے پہلے شادی. اور کئی لڑکیاں بیچ میں امپریس ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ یہ بات کر سکتی ہیں تو میرا بھی رائٹ ہے کہ میں کروں، فریڈم آف اسپیچ ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کیس کے توسط سے کہ ماں باپ کو یہ جو اب معاشرہ چینج ہو رہا ہے نا کہ کیریئر اورینٹیڈ، لڑکا بھی لڑکی بھی، اور پیسہ پیسہ پیسہ، یہ پیسے کی وجہ سے ہم بڑی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. اخلاقیات سے بھی دور ہو گئے ہیں، دین سے تو دور ہو گئے ہیں، اخلاقیات سے بھی دور ہو گئے ہیں. اور ہمیں کچھ پتہ نہیں نظر آتا سوائے پیسے کے. اور اب ٹک ٹاک پہ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ پیسے کو کس طریقے سے لیتے ہیں، گاڑیوں کو کیسے لیتے ہیں، میک اپ کو کیسے لیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ مورل ایتھیکل ویلیوز پہ زور دیں اور خدا اور محبت کے نیچے کمنٹ پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو تھے ہمارے کتنے ظاہر جعفر جیسے مینٹلٹی کے بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ لڑکی نے نہ کی کیوں. یہ سمجھیں، یہ پوائنٹ ہے میری آج کی ویڈیو کا کہ لڑکی نے نہ کی کیوں. لڑکی نہ کر دے تو لڑکی آپ کی جائیداد جگیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑا ضروری پوائنٹ، عمران ریاض خان اینکر نے کہا کہ لڑکی نے 3 دفعہ کال کی اپنے باپ کو اور زیادہ دفعہ کال کی، سینکڑوں دفعہ کال کی ظاہر جعفر کو. کیوں؟ وہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی، فوت ہوگی، اس کے کردار پہ سوال اٹھا رہا ہے. لیکن وہ جو درندہ وحشی ظاہر جعفر ہے، اس کے کردار پہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ اس نے کتنی دفعہ لڑکی کو کی، اس نے اپنے باپ کو کتنی دفعہ کی. کیوں؟ کیونکہ لڑکا زندہ ہو یا مر گیا ہو، لڑکے کا کردار صاف ہوتا ہے. لیکن لڑکی زندہ ہو پھر بھی کردار غلط، لڑکی مر جائے پھر بھی کردار پہ سوال. تو لڑکی کے کردار پہ سوال ہمارا معاشرہ ہمیشہ سے اٹھاتا ہے، جو کہ غلط ہے. اور میں لڑکیوں کے اس معاملے میں ساتھ ہوں. لیکن لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ ان لڑکیوں سے بچیں، یہ جو تھوڑی سی ہیں، یہ جو کہتی ہیں کہ
2 بجے بنین پہن کے نکل جاؤں، میرا باپ مجھے پوچھے نا، یہ ایک ایکسٹریمزم سوچ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوتا، ہر چیز کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور ویسے لڑکی کو آزادی ہے، اور آزادی دینے والا میں یا آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. دین آزادی دیتا ہے، آپ کا خدا نے آزادی دی. اور یہ ہم کوئی مامے چاچے نہیں لگتے. باقی یہ ہے کہ لڑکی پڑھ سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن لمیٹیشنز میں. اور لمیٹیشنز تو لڑکوں کے لیے بھی ہیں، یہ تو نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے. میں خود رات کے 2 بجے باہر بیٹھوں تو مجھے گھر والے پوچھیں کہ کیوں بھائی کدھر بیٹھے تھے، کیا چکر تھا آج، خیر تھی، دوست کون تھے دوست تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لڑکی لڑکے کا چکر نہیں، یہ تو معاشرے کی ایک، اور یہ تو ایک مینرز اور ایتھکس ہیں. تو یہ ماں باپ کا کام ہے یا شوہر کا کام ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ ماں باپ شوہر کا کام نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں سے بچیں اور اپنے آپ کو سنواریں. تو میری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ ڈرامے جب آتے ہیں تو اس میں جو نیگیٹو کردار ہوتا ہے اس کو نیگیٹو لیا کریں، لیکن خدا اور محبت ڈرامے میں انہوں نے پازیٹیو کر کے دکھایا فرحات کو، جو کہ مجھے پسند نہیں آئی بات. اور جو لوگ اس بات سے میری اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ڈرامے میں جو فرحات کا کردار ہے وہ ایک نیگیٹو کردار ہے، خود غرض ہے، سیلفشنس ہے، محبت نہ ملنے پہ بد دعا دینا، ماں باپ کی فکر نہ کرنا، دربار پہ چل جانا اور جا کے دنیا چھوڑ دینا، اور یہ لاہور والا واقعہ اور یہ ظاہر جعفر والا واقعہ، یہ سارے ہماری اس مائنڈ سیٹ کا نتیجہ ہیں کہ مجھے لڑکی نے، کیونکہ ظاہر جعفر نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ مجھے لڑکی نے انکار کر دیا اور میرے سے برداشت نہیں ہوا. تو سمپل از دیٹ، باقی چیزیں تو بعد میں ہوئیں گی نا. تو یہ موٹیو ہے. تو یہ موٹیو بہت سے لڑکوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ غلط موٹیو ہے. تو لڑکوں کو سوچنا پڑے گا اور ماں باپ کو تربیت کرنی پڑے گی. اور لڑکے جو جوان ہیں میں سمجھتا ہوں خود سوچیں، خود سمجھیں اور اپنے آپ کو انسان کا بچہ بنائیں. یہ نہ کریں جو اس قسم کے جو مینٹلٹی رکھتے ہیں، کیونکہ میری ویڈیو کے نیچے بھی آتے ہیں 3-4 جو آ کے کہتے ہیں لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی گئی. تم پھوپھا لگتے ہو، مامے لگتے ہو، جو لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی. اس لڑکے کی ہمت پہ بات کرو نا، وہ جس نے چول ماری اس کی ہمت کیسے ہوئی، ٹھیک ہے. اس نے جانوروں والی حرکت کیسے کی، اس پہ بات نہیں کر رہا لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی. ٹھیک، عجیب مطلب ذہنیت ہے. تو لڑکی کا ظاہری بات ہے، لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی پریکاشن کریں، وہ تو میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ غلط ہے. ظاہری بات ہے، ریش ڈرائیونگ ہو رہی ہے تو آپ نے پریکاشن تو کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. اور میری بات اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو مجھے بتائیے گا، اور اگر نہیں آئی تو معذرت. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.